الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں انشاءاللہ ہم بریفلی ڈیوریشن پر مبنی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس سے پہلے ایز فار انٹروڈکشن ہم تفسیر کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تفسیر کا اسلوب کیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے اور کس طرح سے ہمارے لیے جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ چند منٹوں کا وقت آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ ہماری فیوچر جنریشن ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میری آپ سے یہ التماس ہوگی کہ یہ جو تفسیر ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اس میں ہماری پوری طرح سے کوشش ہوگی کہ اس کو اس طرح سے اس کی وضاحت کی جائے کہ بچوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ بچوں کے ساتھ اس کو ہم بھی دیکھیں گے، اور جو مدرز ہیں وہ ساتھ میں اپنے بچوں کو سمجھانے میں ضرور ان کی ہیلپ کریں۔ اب تفسیر کا اسلوب کیا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو اہل علم کا اتفاق ہے اس کے مطابق قرآن مجید کی سب سے زیادہ صحیح تفسیر وہ ہے جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ اس کے کلام کا معنی کوئی نہیں جانتا، اور قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر بات جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ بات تھوڑی چھپی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبہم ہوتی ہے، دوسری جگہ اسی بات کی تفصیل اور وضاحت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو حافظ ابن کثیر، علامہ قاسمی صاحب ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرنے کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اب اسی کے لیے اختصار کے لیے ہر جگہ پوری آیات اور ان کا ترجمہ نقل کرنے کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم وہ صورتوں کا جو نام ہے اور جو آیات ہیں اس کو کوٹ کر دیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا ہے کہ جو ثابت شدہ احادیث ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے، کہ جو صحیح احادیث ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے لیے شیخ ناصر الدین البانی رحم اللہ کی کتاب ہے مسند احمد، اور دوسری جو احادیث کی کتاب ہیں ان میں جدید ان کی جو ہیں جدید جلدیں ان کی آ گئی ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ تحقیقات کے مطابق ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ اس میں ان کی تصحیح بھی بتائی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی صحت پر تو امت کا اتفاق ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں ان کے لیے ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باقی کی جو بکس ہیں اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہمارے پاس ریسرچرز ہیں، محققین ہوتے ہیں، ان کے مطابق مستند کتاب آتی ہیں۔ اس میں ناصر الدین البانی کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کے جو رخ روشن ہے اس کو مزید کسی اعضاء کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول تفسیر کا مقام ہے، کیونکہ کیا ہے کہ وہ صاحب زبان تھے اور انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور سمجھا تھا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کی تفسیر صحیح سند سے ثابت ہو، اور اس میں کیا چیز نہ ہو، اسرائیلیت سے یہ نہ ہو۔ صحابہ جب کسی تفسیر پر متفق ہوں تو ان سے اختلاف جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے فوائد اور اس کے جو نکات ہیں، اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ اس کے عجائب کبھی ختم ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں ونڈرز ہیں، نہ اللہ نے اس کے فہم کا دروازہ کبھی بند فرمایا ہے۔ ہر زمانے میں اس کے نئے سے نئے فوائد و نکات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ لوگوں کے فہم اور استعداد میں بہت ہی تفاوت ہے، تاہم قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا کوئی شخص بھی بقدر استعداد اور محنت اللہ کی اس عطا سے محروم نہیں رہتا۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ دین کا علم عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جو سب سے مین ہمارے پاس
قرآن مجید یہ وہ نسخہ ہے جس کو ہم جس طرح ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے یہ ہمیں فائدہ دے گا. اس کی جتنے بھی نکات ہیں، اس کی جتنے بھی پوائنٹس ہیں، اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، یہ ہمارے حالات و واقعات کے ساتھ بدل کر ہمیں ہیلپ فل کرتی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے کسی پوائنٹ پہ نہیں رک سکتے. ہم اپنی زندگی کے کسی پوائنٹ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ برا ہوا یا ہم گمراہ ہوئے یا ہم رسوا ہوئے. اور مین چیز کہ آج کل جو ڈپریشن اور انگزائٹی ڈیفینیٹلی ہم اس سے نکل سکتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹ کیا ہوگا اس کا؟ آخرت میں ہمیں اس کا وہ بینیفٹ مل جائے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر جو ٹھکانہ ہے، جو زمین پر ٹھکانہ ہے، وہ ہمارا عارضی ہے. ایک مقررہ وقت کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. جب ہمارا وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو ہم نے جانا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ کوئی جاب کے لیے یا کوئی اسٹڈیز کے لیے جاتا ہے، کہیں ہاسٹل جاتا ہے اسٹڈیز کے لیے، بالفرض جاب کے لیے جاتا ہے، تو وہ بھی ایک عارضی ریزیڈنس ہوتی ہے. تو جب وہ عارضی ریزیڈنس ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے واپس جانا ہے. تو اس کی مین جو اس کا فوکس ہوتا ہے وہ اس کی واپسی پر ہوتا ہے. اس نے جو بھی کچھ کرنا ہے، اپنے بزنس کو اس نے بڑھانا ہے، اس نے اپنی اسٹڈیز کا امپلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے، تو وہ اپنی مین جہاں اس نے واپس جانا ہے اس کا سارا فوکس وہاں پر ہوتا ہے. عارضی ٹھکانہ ہاسٹل ہو یا جاب کے لیے کہیں ریزیڈنس کی گئی ہو، وہ بہت مختصر سا ہوتا ہے. اور مین تیاری وہ ہوتی ہے. ہم یہاں پر بے وقوفی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اس زمین پر عارضی ٹھکانہ ہے. زمین ہمارے لیے عارضی ہے، منزل ہماری جنت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں فوکس کرنا ہے. فوکس کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کا جو فہم حاصل کرنا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کی ہم نے تفسیر میں کیا بات دیکھ لی کہ اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تعریف کی، یعنی جو قرآن میں باتیں آ رہی ہیں اور جو حدیث میں آ رہی ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر اس میں بہت سی جو تفاسیر ہیں وہ مستند ہوتی ہیں. اس میں دیکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ کس بات کو کس طرح سے وضاحت کی گئی. کچھ جو ہمارے پاس احادیث ہیں وہ ضعیف اور موضوع روایات ہیں. اب ضعیف اور موضوع روایت کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، مختصر سا دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. ضعیف اور موضوع روایات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو روایت ہوتی ہے اس کا تعلق اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز سچ نہیں ہوتا، وہ من گھڑت روایت ہوتی ہے. پھر کیا ہے کہ ان روایات نے کیا کیا ہے کہ یہود اور نصارہ اور دوسرے غیر مسلم لوگوں کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو اسلام کا ایک خول اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں، ان کو، اور جو احادیث کے منکر ہوتے ہیں، ان کو ایک اسلام پر تان کا ایک موقع فراہم کیا جس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو تفسیر کرتے ہوئے جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف وہ روایت نقل کریں جو کیا ہے، صحیح ہے یا حسن سند کے ساتھ ثابت ہو. اگر کوئی دوسری روایت بیان کرے تو اس کا باطل یا ضعیف ہونا بھی بیان کرے، وہ اس صورت میں کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم باقی جگہوں پہ جو باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ کیا وہ صحیح تھی یا وہ ضعیف تھی. اگر وہ ضعیف تھی تو ہمیں اس کو پھر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور یہ بخاری کی روایت ہے. تو بلکہ یہ دیکھیں کہ جس کے ثابت ہونے میں شک ہو وہ بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے کوئی بات بیان کرے جس کے متعلق وہ گمان کرتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے. تو اب کیا ہے کہ تحقیق اور یقین کے بغیر کسی کے ذمے کوئی بات لگانا جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر بات جو سنے اسے بیان کر دے. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قدیم مفسرین اور محدثین روایت کی سند بیان کر کے اپنے آپ کو کیا کرتے تھے، صحت یا ضعف بیان کرنے کی ذمہ داری سے سبق دوش سمجھتے ہیں کہ لوگ سند دیکھ کر خود تحقیق کر لیں گے. اب کیا ہے، ممکن ہے کہ اس وقت کے اکثر علماء راویوں کے حالات سے عام طور پر آگاہ ہوں اور سند دیکھ کر صحیح اور ضعیف کی پہچان کر لیتے ہوں، لیکن اس وقت بھی خالص صحیح احادیث علیحدہ کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حدیث کا صحیح ہونا اور ضعیف ہونا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے حدیث ہے ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آگے سے آگے اس کا بیان جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی ہماری مسٹیک ہے. ہمیں اس چیز کو اپنے اندر بھی لے کر آنا ہے اور اپنے اندر لانے کے ساتھ ساتھ اس کو سکھانا بھی ہے.